بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز کے بعد یہ سورت پڑھا کرو، اللہ بہت خوش ہوتا ہے، نصیب میں خوشیاں ہی خوشیاں لکھ دیتا ہے۔ اس سورت میں عزت، دولت، صحت، کامیابی اور لمبی عمر سب کچھ ہے۔ بے شک محترم ناظرین، فجر کا وقت وہ روحانی لمحہ ہوتا ہے جو نہ صرف دن کی ابتدا کرتا ہے بلکہ انسان کی روح، دل اور قسمت کو بھی نئی روشنی عطا کرتا ہے۔ یہ وہ مقدس گھڑی ہے جس میں زمین پر سکون چھایا ہوتا ہے، ہوائیں گواہی دیتی ہیں، فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دربار سے رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کا نزول ہوتا ہے۔ فجر کے وقت میں ایک خاص روحانی کشش اور نورانیت ہوتی ہے جس کی گواہی میں ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں بار بار ملتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا۔ ترجمہ، اور فجر کے وقت قرآن کا پڑھنا ایسا ہے کہ اس پر فرشتے گواہ ہوتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ فجر کا وقت اللہ کے قریب ہونے کا خاص موقع ہے اور اس وقت قرآن کی تلاوت اللہ کے ہاں خاص مقبولیت رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کو غفلت میں گزارنے سے منع فرمایا اور اسے نجات اور کامیابی کا زینہ قرار دیا۔ ہمارا آج کا وظیفہ بھی نماز فجر کے بعد قرآن پاک کی ایک بہت ہی مختصر اور بہت ہی پیاری سی سورت مبارکہ پڑھنے کا عمل ہے، جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ سورت پڑھتا ہے اللہ بہت خوش ہوتا ہے، نصیب میں خوشیاں ہی خوشیاں لکھ دیتا ہے۔ اس سورت مبارکہ میں عزت، دولت، صحت، کامیابی اور لمبی عمر سب کچھ ہے۔ تو اس سورت مبارکہ کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، فجر کا وقت بہت ہی بابرکت ہوتے ہیں۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جس میں جب بندہ نیند آرام کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو آسمانوں کے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ فجر کی نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ یہ بندے کی زندگی میں نئی روشنی، نئی امید اور ایک نئی برکت کا آغاز ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھی گئی ہے۔ جس نے دن کی شروعات اللہ کے ذکر سے رکھی وہ دن اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے، مشکلات اس سے دور ہو جاتی ہیں اور اس کا رزق اللہ کے حکم سے بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو فجر کا وقت وہ وقت ہے جب فرشتے بندوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور وہ بندے جو فجر کے وقت قرآن پڑھتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو جس گھر میں فجر کے وقت قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اس گھر سے نحوستیں، پریشانیاں، فکر و فاقہ، بے برکتی، بے سکونی، بیماری، دل کا اندھیرا اور رزق کی تنگی سب کچھ دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اللہ پاک کا کلام ہے قرآن پاک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی خاص صورت پڑھنی چاہیے جو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے عمل کی جانب، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے سورہ کوثر کو نماز فجر کے بعد کتنی تعداد اور کس ترتیب سے پڑھنا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر نماز فجر ادا کرنی ہے، اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد اگر آپ چاہیں تو جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ جائے نماز پر بیٹھ کر نہیں کر سکتے تو کچھ دیر بعد چلتے پھرتے جب جہاں آپ کو وقت مل جائے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ ناظرین نے محترم، اس عمل کو کرنے کے لیے کچھ احتیاط ہے۔ آپ نے جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے، غیبت نہیں کرنی، سچائی، عاجزی اور صفائی کا خیال رکھنا ہے، رزق حلال پر قائم رہنا ہے، سچے دل، خلوص نیت اور کاملین کے ساتھ اس پر عمل کرنا ہے۔ خواتین ایام خاص میں صرف دل میں نیت کر کے سورہ کوثر سن سکتی ہیں۔ مکمل پاکی کے بعد وظیفہ شروع کریں۔ تو فجر کی نماز کے فرض کے بعد باوضو پاک جگہ، صاف جگہ پر بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت زیادہ ہے، اسی لیے ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ اس کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر صرف 33 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی یہ مختصر سی سورت پڑھنی ہے، یعنی سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ بے شک ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر گن کر پڑھ لیں، لیکن تعداد میں کمی پیشی نہ ہو، اور آپ ہر مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ اس سورت کو پڑھتے دوران آپ کے دل کے اندر جو بھی خواہشات ہیں اور آپ جس مقصد کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں اس کو تصور میں لانا ہے۔ یہ عمل آپ رزق میں عزت، کامیابی، دشمنوں سے نجات، بیماری سے شفا، رشتے، کاروبار اور اولاد، دل کسی سکون، غرض کسی بھی مقصد کے لیے کر رہی ہیں تو اس عمل کو آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ عمل کر لینا ہے۔ جب آپ سورہ کوثر کی بتائی گئی تعداد پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے 3 ناموں کی تسبیح کرنی ہے۔ 3 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ، یا فتاح، یا غنی، ان تینوں ناموں کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے پڑھا تھا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ دعا مانگ لینی ہے، اے رب کوثر مجھے اپنی کوثر جیسی رحمت عطا فرما، میرے نصیب میں عزت، دولت، صحت، خوشیاں، قرضوں سے نجات، اولاد کی فرما برداری اور ایمان والی زندگی و موت لکھ دے، آمین۔ ناظرین، اس عمل کے ساتھ ساتھ آپ نے نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے، نماز پنجگانہ وقت پر ادا کرنی ہے، اور تلاوت قرآن پاک کو اپنا معمول بنا لینا ہے، اور اپنا بیشتر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں گزارنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔